کبھی ایسا مرحلہ ان ہستیوں کے لیے نہیں آیا. عیسائیوں کو شکست دے دی، یہودیوں کو شکست دے دی، جتنے مناظر ہوتے رہے شکست کھاتے رہے، یہاں تک کہ سائبین کا جو سربراہ تھا عمران سائبی، اس کی باری آئی اور سب کو یقین تھا، سب کو بھروسہ تھا کہ اب یہ ایسے مشکل سوالات پوچھے گا کہ علی رضا جواب شاید نہ دے سکیں. مشکل سخت ترین سوالات پوچھنا شروع کیے، امام نے جوابات دینا شروع کیے، ایسے جوابات دیے کہ اس کی زبان سے جملے نکلنے لگے کہ آپ نے خوب کہا، احسنتم، آپ نے صحیح فرمایا. اور ابھی یہ فرما رہے تھے کہ اچانک نماز کا وقت داخل ہو گیا. جیسے نماز کا وقت داخل ہوا، امام نے شاہ فرمایا ہم مناظرے کو یہیں چھوڑتے ہیں، پہلے نماز پڑھیں گے، نصلی و نعود، پہلے ہم نماز پڑھیں گے پھر ہم پلٹیں گے. سنیں گے کیا کہنے لگا. وہ جو واقعاً ائمہ کے جملوں کو سن کر بدل رہا ہو اس کی حالت کیا ہوگی. کہنے لگا مولا کچھ دیر کے لیے آپ تشریف رکھیں. لان قلبی، بعض جگہ پر ہے رق قلبی، مولا میرا دل نرم ہو رہا ہے، آپ کی طرف مائل ہو رہا ہے، کچھ دیر کے لیے تشریف رکھے. امام نے شاہ فرمایا ہم پہلے نماز پڑھیں گے پھر آئیں گے. کبھی کبھار میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، کسی کو بدل رہے ہیں امام، حق پر لا رہے ہیں امام، ہمارے کام کہاں اور امام کا کام کہاں؟ کہاں انسان مادیات کے اندر غرق ہوتا ہے، دنیاوی کاموں کے اندر غرق ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا. امام افضل ترین کام انجام دے رہے تھے، لیکن جانتے ہیں کہ اول وقت کی اہمیت کیا ہے. نماز جب پڑھنا ہی ہے تو کیوں نہ اس نماز کو اول وقت میں پڑھا جائے. انسان سمجھتا ہے کہ ابھی میں مصروف ہوں، جب فارغ ہو جاؤں گا تو نماز پڑھوں گا. یہ مصروفیت کس نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے. خدا مصروف نہ رکھتا، فارغ ہی رکھتا تو پہلے نماز پڑھتے. اور یہ ہوا ہے اصحاب کے ساتھ بھی کہ بار بار آ کر پیغمبر سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ رزق میں میرے برکت ہو، کاروبار مجھے مل جائے. پیغمبر نے شاہ فرمایا جتنا خدا نے دیا ہے وہی تیرے لیے بہتر ہے. اور پھر جب اصرار بڑھا تو واقعات معلوم ہے کہ کیا ہوا ثعلبہ انصاری کے ساتھ کہ بالآخر اس نے نماز کو چھوڑ دیا. تو عزیزو اول وقت کی نماز ہے، جو مصروفیت حاصل ہوئی ہے یہ بھی خدا کی برکت ہے، یہ جو کام حاصل ہوا ہے خدا کی برکت ہے. اگر خدا اتنا مصروف کر دیتا کہ 6 گھنٹے 8 گھنٹوں کا مسلسل کام ہوتا، نماز کے لیے وقت نہ ملتا، مجبور ہو جاتا آدمی کہ آخری موقع پر کسی طریقے سے وقت نکالو نماز پڑھے. جب مجبور ہونا ہی آخری موقع پر تو کیا ہی بہتر ہے کہ پہلے موقع پر انسان آمادہ ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے. آیت اللہ بہجت سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے کہ میں پہلے نماز پڑھوں تو بہت جلدی سے نماز پڑھوں گا، مختصر نماز پڑھوں گا، لیکن آخری وقت میں نماز پڑھوں گا، میرے پاس وقت بہت ہوگا، طولانی نماز پڑھوں گا، کون سی نماز افضل ہے؟ آیت اللہ بہجت نے شاہ فرمایا کہ اول وقت کی نماز افضل ہے اس آخری وقت کی نماز سے جو طولانی پڑھی جائے. اور یہ تمام مراجعین کا، تمام فقہاء کرام کا روایات کی روشنی میں فتویٰ ہے کہ اول وقت کی نماز چاہے مختصر پڑھی جائے وہ افضل ہے اس نماز سے جو طولانی پڑھی جائے مگر آخر وقت. لہذا امام رضا کھڑے ہوئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ مناظرہ شروع ہوا. اب مناظرہ چلتا رہا یہاں تک کہ وقت وہ آیا جب اس کا دل پورا مائل ہو گیا. امام کی جانب کہا کہ مولا اپنا دست مبارک آگے کیجئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. مسلمان ہو گیا. نماز کے بعد مناظرہ جاری ہوا، مسلمان ہو گیا. نشانی ہے انسان کی. انسان آیت اللہ بہجت کا یہ جملہ ہے کہ یہ چاہتے ہو کہ خدا تمہاری طرف توجہ کرے تو تم نماز کی طرف توجہ کرو. تم خدا کی طرف توجہ کرو، خدا تمہاری طرف توجہ کرے گا. مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے. شاہ فرماتے ہیں بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، پھر دوسرے حق کی طرف آؤں. کیا خوبصورت جملہ امام نے شاہ فرمایا. فرماتے اختبروا شیعتی بخصلتین المحافظۃ علی اوقات الصلاۃ والمواساۃ لاخوانہم بالمال فإن لم تکونا فاعزب ثم اعزب. فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں کو 2 علامتوں سے پہچانو. اور یہ وقت آیا ہے ائمہ کے دور کے اندر، پیغمبروں کے دور کے اندر، انبیاء کے دور کے اندر یہ وقت آیا ہے کہ جب حکومت مل جاتی تھی
انبیاء کو یا اوصیاء کو تو ہر ایک کہتا تھا ہم علی والے ہیں، ہم تو پہلے ہی سے علی والے تھے، ہم تو پہلے ہی سے آپ کے چاہنے والے ماننے والے تھے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ کون حقیقی چاہنے والا ہے اور کون ابھی بنا ہے؟ امام نے بیان فرمایا کہ دو علامتوں کے ذریعے پہچانو کہ کون پرانا علی والا تھا۔ فرمایا دو علامتوں سے میرے شیعوں کو پہچانو، المحافظۃ علی اوقات الصلاۃ، اگر تمہیں وہ آدمی نماز کے وقت کی پابندی کرنے والا ملے جان لو کہ وہ میرا ہے۔ والمواساۃ لاخوانہم بالمال، اور مال کے ذریعے اگر اپنے بھائیوں کی مدد کرنے والا ملا سمجھ جاؤ یہ علی والا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونَ فَعَزُبْ ثُمَّ عَزُبْ، اور اگر یہ دو علامتیں اس میں نہ پائی جاتی ہوں اس سے دور ہو جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ۔ جب علی یہ حکم دے رہے ہیں دوسروں کو کہ دور ہو جاؤ تو کیا خود علی اس حکم پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے؟ اللہ اکبر، اگر یہ حالت ہوگی تو پھر کیا ہونے والا ہے کہ وہ جو نماز کے وقت کی پابندی نہ کرنے والا ہو، مال سے مدد کرنے والا نہ ہو، اس سے علی دور ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو بس میں بہت ساری باتیں کو چھوڑتے ہوئے نماز کے صرف ایک نقطے کی طرف انسان توجہ رکھیے، اول وقت کی نماز کو فراموش نہ